او کظلمات فی بحر اللجی، یا کوئی وہ اندھیرے پہلے نور کی اس نور سے جو فائدہ نہیں اٹھاتے، اب اندھیروں کی مثال، یا اندھیرے ایسے کہ جیسے بڑا گہرا سمندر ہو، ڈیپ سی، ڈیپ اوشن، یغشاہ موج من فوقہ موج، وہاں اس گہرے سمندر کے اندر ہو، تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر، اور اس کے اوپر ایک موج ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، ایک اور ویو ہو، ایک ویو پھر ایک اور ویو، من فوقہ سحاب، اور پھر اور اوپر جب سرفیس یا سطح آ گئی تو پھر وہاں بادل ہوں، ایسا اندھیرا۔ بڑا سائنٹیفک بات کہی ہے یہاں پر، میں اس کی اور سائنس کا اصل پہلو تو میں ابھی ذرا سا سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا رک کر۔ جو روشنی سمندر میں اوپر سے داخل ہوتی ہے یا پانی کے اندر داخل ہوتی ہے، اگر پانی صاف ستھرا ہے تو عام طور سے 100 میٹر تک جاتی ہے، اس کے بعد پھر اندھیرا شروع ہو جاتا ہے نیچے اندر، یہ بس اتنی دور تک عام طور سے، اس سے تھوڑا سا اور آگے بہت ہلکی سی جاتی ہے، ورنہ یہ کہ ایسے نظر آنے کے قابل انسان جو ڈائیورز ہیں، غوطہ خور، غوطہ لگانے والے، یہ 40 میٹر سے نیچے نہیں غوطہ لگا پاتے، پھر ان کو اسپیشل اکوپمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جو ڈائیونگ کا ان کا اپنا اسپیشل غوطہ خوری کا لباس ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں لائٹ بھی ہوتی ہے، اس لائٹ میں ان کی تیز سرچ لائٹ جو ہوتی ہے وہ سر پر اور ماتھے پہ بھی لگی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ جو بند ہوتے ہیں اس میں بھی ٹارچز ہوتی ہیں، اور ان کے جو لباس ہوتا ہے اس میں سے بھی لائٹ پھوٹتی ہے، تو پھر اس کے بعد ان کو ڈیپ ڈائیونگ کے لیے، غوطہ زیادہ گہرا لگانے کے لیے انہیں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 100 میٹر تک لائٹ جاتی ہے، یہ 100 میٹر کے اندر یہ پرتیں ہیں، دیکھیں لیئرز زمین اس کی، پانی کی، اوپر سے روشنی آ رہی ہے، وائٹ لائٹ، سفید، یہ وائٹ لائٹ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے پانی کی سطح سے، بہت سی یہ وائٹ سفید جو اوپر جاتی ہے نظر آ رہی ہے، بہت سا حصہ اس کا ریفلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب لائٹ کم ہو گئی، جب ریفلیکشن سے عکس سے منوق سے جب ریفلیکٹ ہو کے چلی گئی تو اب لائٹ کم ہو گئی، جو کم ہو گئی وہ اندر گئی۔ یہ لائٹ جب پانی میں داخل ہوتی ہے تو یہ جن 7 بیسک کلر سے مل کر وائٹ کلر بنا ہے، وائلٹ، انڈیگو، بلیو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ، یہ 7 وہ جو دھنک میں نظر آتے ہیں، رینبو میں نظر آتے ہیں کلرز، تو جب وہ بھی بادل اور یا پانی سے اوپر جو پانی کے قطرے ہوتے ہیں اس سے پھٹ جاتے ہیں، اور وہ کلر جو ہے وہ وائٹ 7 کلرز کے اندر ڈیوائیڈ ہو کے اور وہ دھنک اور وہ رینبو نظر آتی ہے۔ تو یہ پانی، یہ پھر وہاں پہ کلرز جو ہیں یہ اپنے جو ڈیوائیڈ، اس کے اندر جو بہت سے کلرز ہیں، پانی انہیں ایبزارب کرتا ہے، جذب کرتا ہے ان کلرز کو۔ یہ ریڈ کلر اور پیلا کلر تو بالکل شروع میں جذب ہو جاتا ہے اوپر ہی کی لیئر کے اندر، یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نیچے نہیں جاتا۔ یہ گرین تھوڑی دور تک نیچے جاتا ہے، اور وائلٹ تھوڑی اور نیچے کی تہوں تک پہنچتا ہے، پھر وہاں کا پانی اسے بھی ایبزارب کر لیتا ہے۔ بلیو کلر بہت نیچے تک جاتا ہے، یہ بلیو کلر جو جاتا ہے یہ جاتا ہے تقریباً 200 میٹر سے کچھ اوپر تک، اور پھر وہاں سے اب ایبزارب نہیں ہوا یہ سارا بلیو کلر، اب وہاں سے پھر یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے جا کر، تو یہ باہر نکل کر آتا ہے، اس لیے سمندر کا پانی نیلا نظر آتا ہے۔ دریاؤں کا اگر صاف پانی ہے اور سمندر کا، تو اس لیے وہ نیلا نظر آتا ہے کہ باقی کلر ایبزارب ہو گئے، اب یہ ریفلیکٹ ہو کے صرف بلیو کلر آ رہا ہے باہر، تو وہ نیلا نظر آ رہا ہے۔ یہ بس یہ تقریباً 200 میٹر سے اوپر تک جانے کے بعد یہ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے، اس سے آگے یہ بھی نہیں جا رہا، لائٹ ختم۔ کچھ اس کی جو ریز ہیں الٹرا وائلٹ، اور کچھ جو انفرا ریڈ لال کلر سے بھی پہلے کی ویوز، اور کچھ وائلٹ کلر کے بھی بعد کی ریز، کچھ وہ آگے جاتی ہیں، اور کچھ ان کا بہت معمولی سا حصہ اور اس سے آگے جاتا ہے، 200 میٹر سے آگے، اس سے آگے پھر یہ 1000، جب یہ اور آگے جاتا ہے تقریباً 1000 میٹر کے اوپر جانے کے بعد ٹوٹل ڈارکنیس ہو جاتی ہے، یعنی بالکل وہاں پہ پھر روشنی نہیں پہنچتی۔ اب ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹوٹل ڈارکنیس ہو جاتی ہے، لیکن بہت معمولی سی وہاں پر بھی کچھ رمق دراسی رہتی ہوگی، یعنی اب جتنا ڈیپ جا رہے ہیں، یہ ڈیپ، یہ سائنٹیفک فینومینا، اس لیے مثال یہ دی کہ وہ گہرے سمندر میں، ڈیپ سی کہا، گہرے سمندر کے اندر کوئی ہو وہاں تاریکی ہوگی۔ اب یہ گہرے سمندر میں تاریکی ہو، ویسی کوئی اندازہ اس دور کے آدمی کوئی لگا لیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا، ڈیزرٹ میں رہتے تھے، مکے کے یا مدینے کے ساحل پر کوئی کنارے، کوئی سمندر نہیں تھا، کوئی وہاں ان کے صحابہ میں کوئی غوطہ خور نہیں تھا، کوئی ڈائیونگ کرنے والا نہیں تھا۔ اب یہ ڈیپ سی کے پروسیس کی ایک مثال دی کہ وہاں پر بڑے گہرے اندھیرے ہوں، گہرائی کے اندر ہوں، یعنی کہا کتنی گہرائی کے اندر،
پھر یہ جتنا گہرا نیچے جاتے ہیں، یہ نیچے جو چٹان اور یہ سرفیس بنی ہوئی ہے، یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہے کہ نظر آ جائے کہ نیچے ایسا ہے، ورنہ اس جگہ کچھ نظر نہیں آتا. یہ اوپر بلیو کلر ہے ہلکا، پھر اور گہرا ہوتا چلا گیا بلیو کلر. یہ جو بلیو کلر اوپر کا، یہ 200 میٹر کی جگہ ہے، یہ یہاں تک بلیو کلر آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ اور گہرا ہوتا چلا گیا اور تاریکی جو ہے وہ ہوتی چلی گئی. اب قرآن مثال دے رہا ہے بہت گہرے سمندر کی کہ وہاں پر ہیں وہ. کظلمات فی بحر اللجی، الگ الگ ان لیئرز کے نام رکھے گئے پانی کے اندر. اوپر روشنی ہے، پھر اور کم، پھر اور کم. پھر اس کے بعد یہ سمندر کا جو سب سے گہرا حصہ ہے، جہاں جو ابھی تک معلوم ہوا یا ناپا جا سکا ہے، وہ 11 کلومیٹر ہے. یہ تہ جو ہے نیچے 11 کلومیٹر تک جو سب سے گہرا حصہ ہے، جہاں پر گہرے سمندر ہیں. الگ الگ ان کی گہرائیاں الگ الگ سمندروں کی. تو بحر الکاہل یا پیسفک اوشن کے اندر پھر ایک ٹرنچ ہے، وہ ٹرنچ کی جب کے نیچے تک کا حصہ جو ہے وہ 11 کلومیٹر بیٹھتا ہے. تو پھر یہ 11 کلومیٹر یعنی 11,000 میٹر، یہاں تو 1,000 میٹر سے اندھیرا ٹوٹل سٹارٹ ہو گیا. اب گہرے سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن نے کہا گہرے سمندر کے اندر ہوں اور وہ وہاں پر جیسے اندھیرے ہوں. ظلمات، اندھیرے پلیورل ہے. اور دیکھیے اس میں ظلم آتا ہے، یہ ظلم سے بنا ہے لفظ ظلم، کہ ظلم کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، اس سے بنا یہ ظلمات، اندھیرے. اور قرآن میں یہ جہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے سب جگہ پلیورل میں استعمال ہوا. اندھیرے، نور جمع میں استعمال نہیں ہوا، انوار کہیں نہیں، نور. نور ایک، اندھیرے بہت. حق ایک، باطل بہت. باطل ایک نہیں ہوتا، حق ایک ہوتا ہے. یہ تو چیزیں جو ہے حق سے الگ ہٹ کر بدلتی چلی جائیں گی. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ مان رہا ہے، کوئی کسی راستے پر ہے، یہ سب جھوٹے. حق صرف ایک، نور ایک، اور ظلمات اس کے مقابلے میں لائیں. گہرے سمندر کے اندھیرے، اس سمندر میں جو نیچے ڈیپ سی میں جو جاندار ہوتے ہیں ان کے جسم لائٹ دیتے ہیں. یہ جتنے ہوتے ہیں سب کے جسم میں اپنے لائٹ ہوتی ہے. اس لیے غوطہ خور جو ہیں ان کی باڈی اور ان کے لباس کو بھی لائٹ دی جاتی کہ اس میں سے لائٹ جا رہی ہے. ٹارچ بھی ہے، ماتھے پہ بھی لائٹ لگی ہوئی ہے، وہاں اندر راستے دیکھ سکیں. تو یہ جتنے جیو ہیں اور جاندار ہیں جو بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں، جس انسان جان ہی نہیں سکا ابھی سمندر کی چیزیں اندر کی. سمندر کو تو سارے سمندروں کو انہوں نے 3% بھی ایکسپلور نہیں کیا، پورے ٹوٹل سمندر کو 3% بھی، اس کے ہر حصے کو، ہر جگہ کو، کہ اس سے بہت کچھ فائدہ لینا یا معلوم کرنا. تو اس کے اندر جو جاندار ہیں ان کے اپنے جسم میں سے لائٹ نکلتی ہے، روشنی. وہ اس روشنی کے سہارے وہاں پر رہتے ہیں. اس ڈیپ سی کے اندر بھی زندگی ہے، لیکن ان کو اللہ نے یہ انتظام دیا ہے کہ ان کے جسم جو ہے وہ ٹارچ ہیں، یہ شائننگ ہے، چمکتے ہوئے ہیں، گلوئنگ ہے. اب کہا کہ خالی اتنا ہی نہیں، اوپر موج ایک اور، اس کے اوپر ایک اور موج، ایک گہرا سمندر، ایک ویو، اس کے اوپر ایک اور ویو. ویو سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرا ہوا پانی ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں تو آپ کو تھوڑی دور نظر آ رہا ہے. اور اگر وہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر ویو ہے، تو آپ کو نظر آنے میں دقت ہوگی، ویزیبلٹی کم ہو جائے گی وہ نظر آنے میں. پھر اس کے اندر گہرا سمندر، وہاں کی تاریکی، اس کے اوپر ویو، ایک اور ویو. اب سرفیس آگے کا وہاں پھر بادل ہوں، تو اب پوری لائٹ بھی نہیں آ رہی. بادل سے کیا ہوتا ہے؟ بادل کے ٹکڑے کے نیچے اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی پانی کے ذرے ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں. سورج کی روشنی جو وائٹ لائٹ آتی ہے، اس میں سے زیادہ تر ریفلیکٹ ہو جاتی ہے اوپر، تو تھوڑی سی اس میں سے بہت کم کراس ہو کر جاتی ہے، اس لیے نیچے اندھیرا ہو جاتا ہے کہ روشنی کم ہو گئی. اب اگر فل لائٹ آ رہی تھی تو وہاں کی شکل تو یہ کہ 1,000 میٹر پر ٹوٹل ڈارکنیس آ جاتی ہے. جب بادل بھی اوپر ہو تو اب روشنی کم ہو گئی تو پھر بہت بہت اوپر سے اندھیرا سٹارٹ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ کیا ہے کہ نہیں، بہت اوپر نہیں، وہ ہے ڈیپ سمندر کے اندر. ان اندھیروں کی مثال دی جا رہی ہے. جیسے یہ بادل چھائے ہوئے ہوں تو اب اجالا ہی کم ہے. یہ اجالا جو ہے تو یہ تو بہت قریب تک پہنچے گا، یہ بہت ڈیپ اندر نہیں جائے گا. من فوقہ سحاب، اس کے اوپر پھر بادل ہو اور یہ اب لائٹ جو ہے وہ ڈیپ جائے نہیں، اور وہ گہرے سمندر میں پھر اوپر ایک موج. اب یہ الٹے چل، ایک یہ پروسیس جو ہے یغشاؤ موج من فوقہ موج، تو یہ سمندر کے اندر ہیں موجیں، اوپر بھی جو ویوز ہیں اور اندر بھی ویوز ہیں. اس کے یہ الگ الگ لیئرز ہیں جو آپ کو اس میں نظر آ رہی ہیں. ایک سرفیس ویوز ہے یہ اوپر جو ہیں، اور یہ نیچے کی ایک بیچ، یہ 2 تہیں ہیں. وہ گہرے سمندر کے نیچے تہ ہے، درمیان میں درمیانی تہ ہے، اور اس کے اندر بھی موج جو ہیں ویوز ہو سکتی ہیں اور بعض جگہ ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں انٹرنل ویوز، جو اوشنس یا سمندر کے اندر ہوتی ہیں. تو قرآن نے یہاں پر اس کا ذکر کیا کہ اس انٹرنل ویو کے نیچے ہو وہ گہرائی کے اندر
شکل یہ ہے کہ جیسے اس جگہ پر وہ پہنچ گیا ہو جہاں الٹے چلے ہم، جیسے بتایا قرآن نے، یہاں سے بتایا کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا ہو جہاں بہت گہرا سمندر ہو، وہاں اندھیرے ہوں، اس کے اوپر ایک ویو ہو، اس کے اوپر ایک اور لہر ہو جو سرفیس پر ہے، اور سرفیس کے اوپر پھر بادل ہوں. ایسی جگہ پر کوئی ایسے اندھیروں کے اندر پہنچ گیا جب اس نور سے ہٹ گیا، جب اس نور سے نکل گیا. یہاں پر اس جگہ پھر او کا ظلمات فی بحر لجی، یہ ریورس وہاں اس جگہ سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس پر ایک لہر چڑھ کر آتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر ہے، اور اس کے اوپر کلاؤڈز اور بادل. یہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے جو قرآن نے دیا 1400 سال پہلے، جو ابھی معلوم ہوا. یہ سمندر کے اندر کی ویو جو ہے یہ انٹرنل ویو کہلاتی ہے. ایسی آپ سمجھیں کہ اگر عام لوگ سمجھیں صاحب یہ اوپر لہریں یہی نیچے بھی ہوتی ہوں گی، یہ نیچے نہیں ہوتی، یہ سرفیس پر ہی ہوتی ہیں. اندر بھی ویو ہوتی ہیں الگ، ہر جگہ نہیں ہوتی، وہ کہیں کہیں ہوتی ہیں سمندر میں. تو جو دنیا میں سمندر میں کسی جگہ جو اندر ایک اور ویو ہوتی ہے جو اندر چلتی ہے، دنیا میں کسی جگہ سمندر کے اندر ہوتی ہے، تو قرآن نے اس کا بیان کیا انٹرنل ویو کا ایک موج اس کے اوپر اور اس کے اوپر ایک اور موج. تو یہ ایک عجیب بات بتائی قرآن نے، وہ جو جس کی ڈسکوری میں اب لگے ہوئے لوگ، اور فرمایا کہ ظلمات بعضها فوق بعض. اب یہ جیسے وہ نور علی نور تھا، نور کی تہیں، پرتیں، لیئرز، جو نور کی قرآن کی جو مثال دی تھی اللہ کے نور کی، اب اس سے جو بچا یہاں پر اندھیروں کی جو ہے لیئرز اور پرتیں، دور تک یہ پرتیں ہی تو ہیں، ایک موج ہے، پھر دوسری موج ہے، اور پھر بادل، یہ تاریکی کی، ظلمات کی، اندھیروں کی لیئرز. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو اپنے ہاتھ تک نظر آنے کے اندر پریشانی ہو، ایسا کہ جیسے کہ نظر نہیں آئے گا، اتنا وہاں پر ڈاکنے سے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے لیے پھر اللہ کا نور نہ ہو. اللہ کا نور کون سا تھا؟ اب یہ آ چکی تفصیلات پوری کہ اللہ نے اپنے جو نور کی مثال دی ہے وہ ہے جو نزول ہوا جس کا قرآن کی شکل میں آ چکی وہ بات کہ جو اس نور سے رہنمائی نہیں لے سکے، فما لہو من نور، پھر اس کے لیے کہیں روشنی نہیں ہوگی، کسی جگہ روشنی نہیں ہوگی جو رہنمائی اس نور سے نہیں لے گا.